معزز ناظرین و حاضرین، ابھی ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھنے والے طلباء ہیں جن کے امتحانات کا موسم چل رہا ہے. کچھ کالجز میں ہیں، ان کے امتحانات کا، ان کے ایگزام کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو مناسب سمجھتے ہیں کہ آج کچھ امتحانات کے بارے میں باتیں کریں، کچھ ایسے ایک دو وظیفے آپ کے سامنے ذکر کر دیں یا امتحان کے بارے میں کچھ ہدایات آپ کے سامنے پیش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ دوستو بزرگوں کہ امتحان کے زمانے میں خاص طور سے، ویسے بھی پڑھائی کے زمانے میں بھی اور امتحان کے زمانے میں خاص طور سے، موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز ہے، یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ اس میں جو ویوز نکلتے ہیں نا، اس کی جو ریس ہوتی ہے، ریڈیشن جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور قوت حافظہ ہوتا ہے، جو ہمارا برین پاور جو ہوتا ہے نا، وہ ڈیمیج ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. جتنی ٹیکنالوجی ہمارے فائدے کے لیے ہے اتنے ہی ہم کو یہ نقصان بھی پہنچا رہی ہیں. تو تعلیم کے زمانے میں بھی اور ویسے ہی اپنی لائف میں موبائل سے اپنے آپ کو بالکل کلوز نہیں کرنا چاہیے. ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور امتحان کے زمانے میں تو بالکل اس سے دوری بنا لینا چاہیے. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ فرائض واجبات جو ہمارے ذمے ہیں ان کو پورے اہتمام سے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. نمازیں بالکل ناغا نہ ہوں، اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے اوپر شریعت کے یا لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری فکر کرنی چاہیے. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ امتحان کے زمانے میں روزانہ کوئی بھی ایک وقت طے کر لیں. امتحان کے زمانے میں چاہے آج پیپر ہے یا نہیں ہے، روزانہ یہ کام کریں. 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد یا ناصر 300 مرتبہ پڑھنا ہے. یا ناصر جیسا کہ لکھا ہوا دیکھو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو یا ناصر 300 مرتبہ اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. وہی والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا جو اور آپ کو اس سے آسان یاد ہو وہ پڑھنا ہے روزانہ. انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو مدد ملے گی اور انشاءاللہ امتحانات کے آسانی کے لیے انشاءاللہ کافی سہولت رہے گی. ایک دوسرا وظیفہ اور ہے، یہ تو آپ روزانہ پڑھنے کا ہے. جس دن پرچہ ہو، جس دن آپ کا پرچہ ہو، پیپر ہو، آپ پیپر دینے کے لیے ایگزام ہال میں جا رہے ہو، تو جانے سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی سورہ انفال کی ایک آیت ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. آیت ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے وہ آیت، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ اور یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر امتحان ہال میں آپ جائیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کافی مدد ملے گی. یہ 2 وظیفے آپ کو ذکر کیے ہیں اور 2 ہدایتیں آپ کو دی ہیں. ایک چیز اور، اکثر ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں، خاص طور سے پڑھنے والے طلبہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا دماغ نہیں چلتا، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جو چیزیں ہم رٹتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی. یہ عام طور پہ لوگ ہمارے دوست پوچھتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو ایک بات بتائیے کہ موبائل کا اپیوگ جتنا ہو سکے آپ کم سے کم کریں، سب سے پہلی چیز. اور دوسرا ایک وظیفہ ہے، اس کے لیے وہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ اور 786 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو. 786 مرتبہ بسم اللہ پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور پانی پہ دم کر کے، سورج تو نکل ہی چکا ہوگا، آپ اتنا پڑھیں گے، اس کے بعد اس پانی کو آپ کو طلوع آفتاب کے بعد جب طلوع سورج ہو جاوے آپ کو وہ پانی پی لینا ہے. کم سے کم 21 دن تک، یا اللہ توفیق دے تو 40 دن تک یہ کام کریں. انشاءاللہ کافی حافظہ مضبوط ہوگا اور باتیں جو آپ یاد کریں گے وہ یاد رہیں گی. یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی ہر امتحان میں اللہ تعالی کامیاب